ہم پھر تیار ہیں اور اس سے زیادہ تیار ہیں. پاکستان نے کہا ہے کہ اگر اب تم نے یہ غلطی کی تو ہم تمہیں اس سے 3 گنا زیادہ جواب دیں گے. آئندہ اگر مودی 100 دفعہ سوچے گا، اگر اس طرح کی کوئی حرکت کرے گا، اس سے اس کو زیادہ جواب ملے گا. اب دنیا اس کے ساتھ نہیں ہے، دنیا ہمارے ساتھ کھڑی ہے. چاروں صوبے آپ سامنے رکھ لیں اور کارکردگی دیکھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں اظہر جاوید اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر ناصر محمود بٹ صاحب، جو سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی فار ہاؤسنگ کے چیئرمین بھی ہیں. پاکستان کے بھارت کے ساتھ جو معاملات ہوئے، ساری چیزیں ہوئیں، اس کو حکومت نے بڑے اچھے طریقے سے ٹیکل کیا. پاکستان آرمی نے مکمل جواب دیا، لیکن ابھی بھی خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ شاید بھارت جو ہے وہ دوبارہ اٹیک کرے. اسی پہ بات کرتے ہیں. ناصر صاحب، پاکستان اور بھارت کے درمیان پاکستان فاتح ہوا، اس سارے معاملے کو آپ نے تو سینٹ میں بیٹھ کے دیکھا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت نے کوئی سبق سیکھا ہے یا نریندر مودی نے سبق سیکھا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، یہ جو واقعہ ہوا یہ 5 مئی اور 6 مئی کو واقعہ ہوا تھا. ہندوستان نے اٹیک کیا اور اس نے ایک کہتے ہیں کہ فالت ایک قسم کے یہ شو کیا جی کہ 2 لوگ دہشت گرد آئے اور وہ 20-25 بندوں کو مار کے چلے گئے اور وہ پھر ان کا پتہ بھی نہیں چلا کدھر چلے گئے. اور جب حقیقت سامنے یہ تھی کہ پاکستان نے، میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان نے اپنی جو ان کی خارجہ پالیسی جو ہمارے پی ایم صاحب نے بنائی، حکومت نے، ڈار صاحب نے اس میں بڑا ایک کردار ادا کیا ہے. ڈار صاحب نے دن رات ایک کر کے سب ممالک سے رابطے کیے اور ان کو حقیقت بتائی کہ اصل میں یہ نہیں ہے، ہندوستان جھوٹ بول رہا ہے اور یہ اس طرح کا واقعہ ہے ہی نہیں. اور کیونکہ ہندوستان پہلے بھی دہائیوں میں اسی طرح جھوٹ بول کے پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا تھا. ہم نیوکلیئر پاور ہے پاکستان، لیکن پاکستان نے یہ ثابت کیا کہ ہم امن پسند ہیں. ہم نے 50,000 لوگوں کی جانیں دیے، شہید ہوئے ہیں دہشت گردی کا مقابلہ کرتے ہوئے. اور پھر جب یہ ساری باتیں ہوگی تو ہندوستان نے ایک جھوٹ کے بعد ایک دوسرا جھوٹ بولا، پھر اس نے اٹیک کیا. تو ہمارے پاس رائٹ تھا جواب دینے کا. پھر یہ ہوا کہ پھر 10 مئی کو جب پاکستان نے جواب دیا تو پھر ایسا جواب تھا کہ ہندوستان بھاگا. وہ 6 گھنٹے اس نے نہیں گزارے، سیدھا اس کے پاس چلا گیا، امریکہ کے پاس، کہ ہم امن چاہتے ہیں. ہاتھ انہوں نے اٹھا لیے. تو ٹرمپ نے پھر پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سے ریکویسٹ کی کہ اس کو آپ روکیں، ہم ٹیبل ٹاک کریں گے، بات کریں گے. اور سب سے اچھی بات، مسئلہ کشمیر اجاگر ہوا. اور یہ جو کہتا تھا ہندوستان کے میں پانی بند کر دوں گا، آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد آئی ایس پی آر کی ایک پریس کانفرنس سے انہوں نے کہا کہ تم پانی بند کرنے کا اگر سوچو گے بھی تو جیسے ہم نے تمہیں یہ جواب دیا، ہم نے ادھر ایسا ہے کہ آپ کو میزائل مارنا ہے کہ تم اپنا پانی بھول جاؤ گے کہ روک کیسے سکو گے. تو بات یہ ہے کہ پاکستان امن پسند تھا. اب دنیا سے ہندوستان جو ہے وہ آئسولیٹ ہو چکا ہے. اب دنیا پاکستان کو یہ مانتی ہے کہ ہم نیوکل پاور بھی ہیں اور ہم امن پسند ہیں. بھارتی وزیر اعظم کے کردار کو ابھی کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، بھارتی جو یہ نریندر مودی ہے نا جی، یہ بچر ہے، یہ قاتل ہے. آپ دیکھیں جب یہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ تھا تو یہ قتل کر کے تو خوشی مناتا تھا. یہ اسی بنا پہ اس نے پھر دوبارہ الیکشن لڑ کے پرائم منسٹر بنا. اور یہ وہ شخص ہے جو مسلمانوں کا قاتل ہے اور یہ قتل کر کے خوش ہوتا تھا. بچر آیا ہے. اور آج بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم اس پہ کوئی اعتماد نہیں کرتے. ہم پھر تیار ہیں اور اس سے زیادہ تیار ہیں. پاکستان نے کہا ہے کہ اگر اب تم نے یہ غلطی کی تو ہم تمہیں اس سے 3 گنا زیادہ جواب دیں گے. لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ اب مودی 10 دفعہ سوچے گا، کیونکہ ہندوستان کا میڈیا اتنا جھوٹ بولتا تھا. آپ نے دیکھا ہوگا برطانیہ کے اخبار نے لکھا کہ سب سے زیادہ جھوٹ جو کون میڈیا بولتا ہے؟ ہندوستان والے. انہوں نے کہا جی ہم نے لاہور پہ قبضہ کر لیا، ہم نے کراچی پہ قبضہ کر لیا. اتنے جھوٹ بولے اور آخر کیا ہوا؟ وہ اپنے جہاز رافیل گرا کے، تو فرانس نے بھی کہا کہ یار یہ کیا ہوا، تم میرے اپنا کیا نام ہے آرمی چیف جو تھے نا، انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو رافیل تمہارے پاس ہے لیکن چلانے کے لیے نا وہ پائلٹ تمہارے پاس نہیں ہے، وہ ہمارے پائلٹ ہیں. دیکھیں جب وہ گئے ادھر اٹیک کرنے تو وہ اپنے آپ کو انہوں نے وہ باندھ دیتے ہیں ادھر کہ بھئی ہم نے اب شہادت کا رتبہ حاصل کرنا ہے. اس بہادری سے وہ گئے اور وہ سارے اللہ نے ان کو سیو کر کے واپس بلا لیا. اچھا، فیلڈ مارشل کے کردار کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس سارے جنگ میں، جو ان کی ایک رہی ہے اس میں، اور انہیں فیلڈ مارشل کے عہدے پہ بھی ترقی ملی، سید عاصم منیر صاحب؟ دیکھیں جو عاصم منیر صاحب ہیں ان کا کردار ہے. دیکھیں جب پی ایم صاحب نے ان کو پوری اتھارٹی دے دی کہ آپ جب بھی کوئی ایسی بات ہو تو آپ فوراً اس کا ڈیسیژن لیں،
اور انہوں نے آرمی چیف صاحب نے فیلڈ مارشل صاحب نے ایسا ایک ڈیسیژن لیا کہ ان کو پتا تھا کہ اگر ہندوستان اب یہ کرے گا تو ہم اس کو جواب کیسے دیں گے. ان کے جواب نے، ان کی منصوبہ بندی نے دنیا کو بتا دیا. اب میں بتاؤں کہ فیلڈ مارشل صاحب جو ہے نا، عاصم منیر صاحب، ان کو ٹرمپ نے بھی بلایا، ٹھیک ہے، اور ٹرمپ نے بلایا اور ٹرمپ نے کہا کہ مجھے خوشی ہے کہ میں پاکستان کے جو فیلڈ مارشل ان سے مل رہا ہوں. مراد یہ ہے کہ بہادری جو ہے وہ آرمی چیف نے جو دکھائی ہے، اب دنیا مانتی ہے کہ پاکستان ایک نیوکلیر پاور ہے. ہم پہلے بھی تھے لیکن اب اس کی طرف کوئی میلی آنکھ سے دیکھے تھا. ہندوستان بنا ہوا تھا مولا جٹ ویسے کہ میں اس خطے کا بادشاہ ہوں، لیکن جب ہم نے جواب دیا تو پھر ہندوستان اب دنیا کو منہ دکھانے کے قابل نہیں. مجھے یہ یقین ہے کہ آئندہ اگر مودی 100 دفعہ سوچے گا، اگر اس طرح کی کوئی حرکت کرے گا، اس سے اس کو زیادہ جواب ملے گا. اب دنیا اس کے ساتھ نہیں ہے، دنیا ہمارے ساتھ کھڑی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے اس سارے معاملے میں بڑا ایک اہم کردار ادا کیا، بڑا ان کا اسٹیٹس مین کا جو ایک پورا کردار نظر آیا. کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں میں ایک آپ کو مثال دوں کہ جب وہ ایک عمران مسلط ہوا تھا نا 2018 میں، تو وہ جو ابھی لندن آیا تھا، ٹھیک ہے، اس وقت شہباز شریف صاحب ایز اے اپوزیشن لیڈر، جب یہ واقعہ ہوا آپ کے سامنے سب کو پتہ ہے، تو شہباز صاحب نے کہا کہ عمران صاحب آپ پرائم منسٹر ہیں، آپ جو بھی فیصلہ کریں گے اپوزیشن آپ کے ساتھ کھڑی، آپ ڈیسیژن لیں. تو اس نے کہا تھا کیا میں حملہ کر دوں؟ تو بھائی اگر آپ اتنی نہیں تھی طاقت، اگر اس وقت ابھی نندن کو روک لیا جاتا، 1 دن 2 دن دنیا کو بتایا جاتا کہ یہ ہندوستان یہ کرتا ہے، تو شاید یہ اب جو واقعہ ہوا ہے اور اس سے زیادہ وہ ہندوستان کو کچھ کرنے سے پہلے سوچتا. لیکن پھر شہباز شریف صاحب کا ویژن، انہوں نے جو فیصلہ کیا، اب دیکھیں انہوں نے اٹیک کیا نا، یہ کہتا تھا آپ اٹیک کر کے دکھاؤ، کیا اٹیک، فیصلہ کیا. آج دنیا مانتی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک نیوکلیر پاور ہے، اس کی طرف کوئی دیکھے گا. ہندوستان سب سے بڑا دنیا کو یہ ہمیشہ جھوٹ پہ چلاتا تھا کہ دہشت گرد ادھر ہیں جی فلاں ہے. اب اس دفعہ یہ ہوا کہ ہماری جو خارجہ پالیسی تھی پی ایم صاحب کی، اس حکومت کی، اس نے یہ ثابت کر دیا کہ دنیا اب ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی، کیونکہ ہم نے ان کو بتایا. ڈار صاحب نے دن رات ایک کر کے، میں ان کو سلام پیش کروں گا کہ انہوں نے رات دن ایک کیا، پوری دنیا سے، امریکہ، برطانیہ، سعودیہ، گلف کے جتنے ملک سب سے رابطہ کیا اور ان کو اس پہ قائل کر لیا کہ یہ ہندوستان جھوٹ بول رہا ہے. اگر یہ سچا ہے تو آپ بیٹھ جائیں، ہم ٹیبل پہ آ اچھا، جاتے ہیں. فائنلی اوورسیز پاکستانیز کے لیے اب کیا کوئی گورنمنٹ آف پاکستان کوئی مزید کوئی پیکیجز یا کوئی اس حوالے سے کرنی جا رہی ہے؟ دیکھیں اوورسیز کا جتنا خیال مسلم لیگ نون نے کیا ہمیشہ، اب تو ہمارے ایک مینیفیسٹو میں یہ بھی تھا کہ ہم جو اوورسیز کے یہ ووٹر کی بات کرتے تھے نا، ووٹ اوورسیز کو سیٹیں ملیں، اور اس میں میاں نواز شریف صاحب نے ہمارے یہ جو بھی مینیفیسٹو تھا اس میں شامل ہے. لیکن یہ ایک کولیشن حکومت ہے، باقی سیاسی جماعتیں بھی ہمارے ساتھ ہیں. اگر تو ہماری حکومت ہوتی ہے اکیلے کی تو یہ بل پاس ہو چکا ہوتا. اس پہ ابھی بات بھی ہوئی ہے اور مجھے یقین ہے کہ ہم باقی سیاسی جماعتوں کو راضی کر کے پھر اوورسیز کے لیے سیٹیں دی جائیں گی. 2 دیں 4 دیں سیٹیں ایم این اے کی، ایم پی اے کی، جو بھی ہے، کم سے کم پھر وہ اپنے جو اوورسیز کا ہے نا وہ مقدمہ عدالت میں اسمبلی میں پیش کر سکیں، ان کے لیے کام کریں. تو جتنا کام مسلم لیگ نون نے کیا اوورسیز کے لیے، میرے نہیں خیال کوئی اور کرے گا. اور آپ کو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا جیسے عدالت بن گئی ہے. یہ بھی فیصلہ دیکھیں نا کہ یونانیمس ہوا، اسمبلی نے پاس کیا، قومی نے پھر سینٹ میں پاس ہوا، آج وہ عدالت کام کر رہی ہے اور 90 ڈیز میں فیصلے کرتی ہے. مریم نواز شریف صاحبہ کی جو کارکردگی ہے بطور وزیر اعلیٰ، اس کو کیسے دیں؟ دیکھیں مریم نواز شریف صاحب نے اپنے آپ کو منوایا اور کام سے، ایک ہوتا ہے نا جی انہوں نے کام کیے. آپ مجھے بتائیں، چاروں صوبے آپ سامنے رکھ لیں اور کارکردگی دیکھ لیں. دیکھیں کولیشن حکومت ہے نا، ادھر سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، کے پی کے میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، بلوچستان میں بھی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، اور ہم کام کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ اگر آپ کہتے ہیں نا کہ کبھی جی دیکھیں جی بڑے اشتہارات آتے ہیں، بھائی ہم کام کرتے ہیں نا، اس کے لیے وہ لوگوں کو بتانا پڑتا ہے. ہاں آپ یہ کریں کہ جو اشتہار آ رہا ہے، جو کچھ ہم بتا رہے ہیں کہ ہم نے صبح شام کیا کیا، اگر وہ غلط ہے تو آپ ہمیں بتاؤ، ٹھیک ہے. دوسرا ابھی یہ دیکھیں جو عید الاضحیٰ تھی تو علائشیں جتنی تھیں وہ
صبح شام لاکھوں انہوں نے جو مزدور تھے جو کام کرنے والے تھے ان کو اپریشیٹ کیا. مریم صاحبہ خود دیکھتی رہی, گزرا رہے اپنے اپنے علاقوں میں, اور کوئی اسمیل کوئی چیز نہیں, ہر چیز ایسے کلین تھی کہ یہاں کچھ اس طرح کی لاشیں تھیں نہیں. باقی صوبوں کو بھی ایسا کرنا چاہیے تھا. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی صوبہ یہ کہیں جی دیکھیں جی یہ جو انہوں نے گلاب یار کر کے یہ صفائی کی, بھائی یہ عوام کا پیسہ عوام پہ لگا ہے. عمران خان کب باہر آ رہے ہیں؟ عمران خان تو عدالت نے ان کو جیل بھیجا ہے, 9 مئی انہوں نے کیا ہے, 26 نومبر کیا ہے. اب جب وہ اپنی بے گناہی ثابت کریں گے, آپ مجھے بتائیں اپنی فورسز پہ کون حملے کرتا ہے؟ اگر کوئی حملہ کرتا ہے تو وہ میں تو نہیں سمجھتا پاکستانی ہے. عمران خان کو چاہیے تھا پہلے دن معافی مانگ لیتا قوم سے, اور عدالتوں میں جا کے بتاتا اپنی بے گناہی ثابت کرے گا تو باہر آ جائے گا. اس کے اوپر 190 ملین کا کیس ہے, 14 سال اس کو سزا ہے, اور وہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے سامنے ہے. اگر وہ اپنی بے گناہی, عدالت نے اس کو جیل میں رکھا ہوا ہے, حکومت کا ایسے کوئی کنسرن نہیں ہے. کوئی ایک سیاسی قیدی اگر ہے تو آپ مجھے بتائیں, جو بھی ہے, کوئی 9 مئی والا ہے, کوئی 26 نومبر والا ہے, کوئی 190 ملین پاؤنڈ والا ہے, یہ کام انہوں نے خود کیے ہیں. تو جب عدالتیں ان کے حق میں فیصلہ کریں گی تو وہ باہر آ جائیں گے. اگر وہ عدالتیں سمجھیں گناہ گار ہے تو وہ جیل میں رہیں گے. کے پی کے میں 11 کروڑ کے بسکٹ کھائے گئے ہیں, ہاں, اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں نا, میں یہی کہنے لگا, کام تو کوئی نہیں کرتے تو وہ اٹھ کے آ جاتا ہے جی میں آ رہا ہوں, میں عمران خان کو جیل سے چھڑانے آ رہا ہوں. کبھی وہ عادل کلاشن کو لے لیتا ہے. اب صبح ہے, آپ کام کریں بھائی, کام کر کے اپنے لوگوں کو بتائیں کہ آپ صبح کے لیے کچھ کر رہے ہیں. ابھی تک ان کا بجٹ پہلے وہ اگر منظور ہو گیا تو اچھی بات ہے. یہ لوگ اسی طرح کرتے ہیں, پہلے ہائپ کرتے ہیں پھر آ کے یہ پاؤں پکڑ لیتے ہیں. اب بھی یہ ہے کہ پی کے میں اگر صبح اپنے کام کرے گا تو وہ اگر اپنے کاموں سے باقی صوبوں کے ساتھ وہ مقابلہ کرے, ہمیں خوشی ہے, اس کو کام کرنا چاہیے. بہت شکریہ. یہ تھے ناصر بٹ جنہوں نے تفصیل کے ساتھ پاکستانی سیاست اور بھارت کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے بات